تمام علماء اہل سنت اور دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تخشوا الناس واخشون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیا زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، پیا زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، سبحان اللہ۔ آیا جو کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے، پیا زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہی کیا ہے اے ہندی مسلمانوں، تمہیں معلوم ہی کیا ہے اے ہندوستان والوں، لایا جو ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے، لایا جو ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے۔ ہم علی والے ہیں، حسین والے ہیں، نبی والے ہیں۔ جب علی کا نام آتا ہے تو ہم سینہ چوڑا کر بولتے ہیں یا علی، بولو یا علی، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اسی ماہ محرم میں خاندان اہل بیت میں ایک ایک چشم و چراغ کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئی۔ خاندان اہل بیت میں ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا تھا۔ آج آپ ایک بزرگ کی عرس منا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی عرس منا رہے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے اتنی تعداد میں آپ یہاں آئے ہیں۔ خدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور شاہ اسماعیل شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے آنے سے اور جو مرادیں آپ کے دربار میں مانگتے ہیں، اللہ کرے وہ مرادیں آپ کی پوری ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی رضا کے لیے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم محفل آباد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مقدس مہینے میں خاندان اہل بیت کا ایک ایک چشم و چراغ کربلا کے میدان میں، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر خاندان اہل بیت کے ایک ایک چشم و چراغ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی پر پہرا لگا دیا گیا ہے۔ 72,000 22,000 کا لشکر جبار ہے، 72 نفوس قدسیاں ہیں۔ اسی تعداد میں 82 نفوس قدسیوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ اسی روایت میں 72 بھی بتایا گیا ہے، اسی روایت میں 22 کی بھی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن یزیدیوں کا لشکر 22,000 کی تعداد کے برابر تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لیے نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا۔ ساری چیزیں پانی پی سکتی ہیں،
چرند پرند پانی پی سکتے ہیں، لیکن خاندان اہل بیت کا ایک ایک چشم و چراغ نہر فرات سے پانی نہیں پی سکتا۔ خاندان اہل بیت کا ایک ایک پھول نہر فرات سے پانی نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا کا وہ دردناک منظر جب نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے علی اکبر ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے علی اکبر ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے غازی عباس ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس یہ اسلام ہمیں مفت میں ملا ہے، اس لیے صاحب ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یاد کرو کربلا والوں کو، تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھو، تب تمہیں احساس ہوگا کہ یہ اسلام کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی گئی ہے۔ کہیں 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کیا گیا ہے، کہیں عباس نمبردار کے بازو کرم کیے گئے ہیں، کہیں اس اسلام کو بچانے کے خاطر حضرت اکبر کی جوانی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا ہے، کہیں علی بن قاسم کی جوانی کو لٹایا گیا ہے۔ خاندان اہل بیت کے ایک ایک چشم و چراغ کو اسلام بچانے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں ایک ایک سب نے جامع شہادت نوش کی۔ آج یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو مفت میں پہنچا ہے۔ شاید ہماری بھی قربانیاں اس طرح ہوتی تو ہمیں احساس ہوتا کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، اسلام کی قدر کیا ہے۔ ہمارے سامنے جب ہمارے بیٹے 6 مہینہ کے بیٹے علی اصغر جیسا کوئی ہوتا، وہ پیاس سے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا، تب ہمیں احساس ہوتا اسلام کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے سامنے جب جوان بیٹا 18 سال کی عمر کا ہوتا، علی اکبر جیسا ہوتا، وہ ہمارے سامنے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا، تب ہمیں احساس ہوتا کہ اسلام کی قیمت کیا ہے۔ اسلام کی قیمت کو پانے کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے کس طرح قیمتیں ادا کی جاتی ہیں، اسلام کو اپنانے کے لیے مظالم، اسلام کو اپنانے کے لیے کس طرح اہل بیت کے ایک ایک چشم و چراغ نے جامع شہادت، اسلام کو بچانے کے لیے جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس تاریخ کو اس طرح سمجھیے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر 2 شخصوں کے قریب سے ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا 2 شخص ہیں، ایک اونٹ ہے، دونوں ایک اونٹ پر لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب دونوں کی نظر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر پڑتی ہے تو دونوں نے کہا اب فکر کی بات نہیں ہے، اب غم و فکر کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حضرت علی آ رہا ہے، حضرت علی ہی ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ علی جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ علی آئے، آپ اندازہ کیجئے دونوں شخصوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اونٹ کے لیے، اونٹ ایک ہے، لڑنے والے 2 ہیں، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے، لیکن علی کو کیا پتا اونٹ کس کا ہے، علی کیا جانتے ہیں اونٹ کس کا ہے، لیکن ان کا ایمان تھا کہ علی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثین میں سے ہے، اللہ کے نبی کے وارث ہیں، علی غیب کی باتیں جانتے ہیں، علی غیب کی باتوں کی خبر رکھتے ہیں، علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو ان دونوں نے کہا حضور ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ عرض کی اے آقا ہمارا فیصلہ یہ ہے، یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے، یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کی چہرے پر داڑھی موجود ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تم مسلمان ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، پھر تم جھوٹ بولتے ہو، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا کلمہ پڑھ کر اس طرح تم جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا کہا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص پیچھے سے آیا اور آپ کے مبارک دامن کو تھام کر عرض کرتا ہے اے علی آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ کا واسطہ اے علی آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے، اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے شخص ذرا بتا تیرے پاس پہچان کیا ہے کہ یہ اونٹ تیرا ہے؟ تو اس نے عرض کیا اے علی میری پہچان یہ ہے کہ اس اونٹ کے دل کے اوپر زخم موجود ہے، اس لیے یہ میری
سب سے پختہ دلیل ہے کہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا مجھے بتائے اندر کی بات کون جانتا ہے؟ اس شخص نے کیسے کہہ دیا کہ اونٹ میرا ہے؟ اس کے دل کے اوپر زخم موجود ہیں، اونٹ میرا ہے۔ اس کے جگر پر زخم موجود ہے، اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، اونٹ کو ذبح کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کی کھال کو اتارا جائے، اونٹ کی کھال کو اتارا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کے جگر کو نکالا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اونٹ کے جگر کو نکالا جاتا ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نظر جب اس جگر پر پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے شخص، جیسا تم نے کہا تھا ویسے ہی جگر کے اندر زخم موجود ہے، لیکن یہ بات تو اندر کی تھی، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ جس کے جگر کے اندر زخم موجود ہے؟ تب اس شخص نے عرض کیا اے علی، اے میرے آقا، اے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، بات یہ ہے کہ ایک دن میں ایک اونٹنی کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے اس کو زمین پر لٹایا ہے تو میں نے اپنی ماں سے بھی اجازت مانگی تھی، تو ماں نے کہا جاؤ بیٹے ذبح کر دو۔ اس کے بعد پھر میں جیسے ہی چھری لے کر اس کے گلے پر میں نے چھری چلانے کی کوشش کی ہے تو اتنے میں میرے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا لگایا، کہا شرم نہیں آتی، تم اس اونٹنی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا ابا حضور کیا میں اس اونٹنی کے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا؟ تو میرے ابا نے فرمایا اونٹنی کے بچے کو ذبح کر سکتے ہو لیکن کہیں دوسری جگہ بھی ذبح کر سکتے تھے، لیکن یہ کیا بات ہے اونٹنی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باپ نے کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ اونٹنی خون کے آنسو رو رہی ہے، لگتا ہے اپنے بچے کے غم میں اس کا جگر کے اندر چھید ہو گیا ہے، زخم ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی نے جیسے ہی اتنا سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے حسین کو بلایا جائے، میرے نور نظر لخت جگر حسین کو بلایا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، بتا تو کیا مجھے عطا کرے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کی بابا جان آپ مانگیے تو صحیح، جو آپ مانگو گے ہم عطا کر دیں گے۔ بابا جان اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، آپ مجھے حکم دیں گے تو یہ عزیز ترین جان میں آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر لخت جگر اپنی قمیض کو اوپر اٹھائیے۔ قمیض کو اوپر اٹھایا گیا، ارشاد فرمایا سینے سے قمیض کو اور اوپر اٹھاؤ، سینے سے قمیض کو اور اوپر اٹھایا گیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ حضرت علی کبھی بیٹے کے سینے کو چومتا ہے، کبھی سینے کو بوسہ دیتا ہے، کبھی کلائیوں کو بوسہ دیتا ہے، کبھی پیٹھ کو بوسہ دیتا ہے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے علی اس کا کیا ماجرا ہے؟ کبھی حسین کی پیٹھ کو چوما جا رہا ہے، کبھی حسین کی پیشانی کو چوما جا رہا ہے، کبھی حسین کی کلائیوں کو چوما جا رہا ہے، کبھی حسین کے سینے کو بوسہ دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اس اونٹنی کے سامنے اس کا ایک بچہ ذبح ہوا تھا تو اونٹنی کے دل کے اوپر زخم موجود تھا، اونٹنی خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے، کربلا کا میدان ہوگا، اس کے سامنے 71 کی لاشیں پڑی ہوں گی، 71 کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہوگی۔ میرے بیٹے کے سامنے میرے نور نظر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر، کربلا کی تپتی ہوئی دھرتی پر 71 لاشیں خون میں تڑپ رہی ہوں گی، مٹی کے اندر تڑپ رہی ہوں گی۔ اس وقت میرے بیٹے حسین کے جگر پر کیا بیت رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث پاک، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ 7 محرم الحرام کو پانی پر پہرا لگایا گیا، رات کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلایا، ارشاد فرمایا اے علی اکبر جب اذان کا وقت ہوتا
تو میرے ابا حضور میرے بابا جان حضرت علی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو ارشاد فرماتے، اے حسن جاؤ اذان پڑھو، اے میرے بیٹے اب تم میرے بڑے بیٹے ہو، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ اذان پڑھو۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر اذان پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے جب تم اذان پڑھو تو میدان کربلا کا جائزہ لے لینا۔ آپ نے اذان پڑھی ہے، میدان کربلا کا جائزہ لیا ہے۔ جب آپ اذان پڑھ کر واپس تشریف لائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹے کیا میدان کربلا کا جائزہ لے لیا ہے؟ عرض کی ابا حضور میدان کربلا کو میں نے دیکھ لیا ہے، تو میں نے ایک عجیب بات میدان کربلا کے اندر دیکھی ہے۔ عرض کی ابا حضور جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ عجیب بات کیا ہے، وہ عجیب کرشمہ کیا ہے، تو عرض کی ابا حضور ایک خاتون کو میں نے میدان کربلا میں اپنے پلو سے اپنے آنچل سے میدان کربلا کو صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا، اے خاتون ذرا یہ بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے، اس پردیس کے اندر اس جنگلات کے اندر تیرا کیا کام ہے؟ لیکن خاتون نے جواب نہیں دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اتنا سنا تھا تو آپ کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے علی اکبر وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، وہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جو میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی، اس لیے کہ میدان کربلا میں میرے نور نظر رکھتے جگر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یہ ظالم بڑی بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کریں گے، کہیں میرے حسین کو کوئی کنکری تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدان کربلا کا وہ منظر جب نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے تو منہ کا یہ جگر منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اتنا دردناک منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں حور کی بیٹی آتی ہے، اس کو کیا پتا تھا 8 سال کی لڑکی ہے، اس کو کیا پتا یہ خیمہ کس کا ہے، وہ اچانک چلی آتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اہل بیت کا ایک ایک چشم و چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی جب حضرت زینب کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، حضرت زینب نے پوچھا ہے، اے لڑکی تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ میں اس پھلا خیمے سے آئی ہوں، میرا جو باپ ہے، میرا جو بابا ہے وہ پھلا فوج کا سپاہ سالار ہے، میرے باپ جو ہیں پھلا فوج کے سپاہ سالار ہیں، اس کے ذمے وہ فوج آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سکینہ یہ بیٹی ہمارے یہاں پر ایک مہمان بن کر آئی ہے، اس مہمان کو ہم کیا کھلائیں؟ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس پانی ہوتا تو اس بچی کے لیے ہم پانی پلا دیتے، اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی روٹی موجود ہوتی تو اس بچی کے لیے ہم روٹی کھلا دیتے، لیکن کیا کریں حالات سے مجبور ہیں، ہمارے پاس پانی پلانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے سکینہ تمہارے کانوں کے اندر جو بالیاں ہیں یہ کانوں کی بالیاں مجھے دے دو، ہم اس عورت کو اس بچی کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے خاندان کا یہ اصول ہے، جو ہمارے گھر پر مہمان بن کر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بالی تو موجود ہیں، ہمارے خاندان کا یہ اصول رہا ہے، جو بھی ہمارے یہاں مہمان بن کر آتا ہے اسے خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سکینہ اپنی کانوں کی بالیاں دے دو اور اس بچی کے کانوں کے اندر پہنا دو۔ کانوں کے اندر بالیاں پہنائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے بچی یہ کربلا کا میدان ہے، وقت ملے تو پھر مدینے آنا اور ہمارے گھر پر آنا، پھر دیکھیے ہم تمہاری کس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں سے ودا کرتے ہیں۔ وہ بچی جیسے ہی اپنے خیمے میں تشریف لے جاتی ہے، حور نے اپنی بچی کو دیکھا، ایک نظر جب بچی پر پڑتی ہے تو بچی کے کانوں میں بالی نظر آئی۔ آپ نے بچی سے پوچھا ہے کہ اے بچی ذرا یہ بتا، جب ہم گھر سے چلے تھے تو تمہارے کان کے اندر بالی موجود نہ تھی، لیکن یہ بالیاں آئی کہاں سے ہیں؟ تو اس نے عرض کیا، بابا جان میں پھلا خیمے کے اندر گئی تھی، میں نے اس خیمے میں دیکھا، اس خیمے کے اندر پانی موجود نہیں تھا، اس خیمے کے اندر کھانے کے لیے روٹی موجود
موجود نہیں تھی۔ اے بابا جان، میں نے دیکھا کہ ایک 6 مہینے کا بیٹا پالنے کے اندر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ جب میں وہاں پر گئی تھی تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، ہمارے پاس کھانا کھلانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے، آپ اس تحفے کو قبول کر لیجئے۔ اپنی بیٹی کو بلا کر میرے کانوں کے اندر بالیاں ڈال دی ہیں، اور پھر بابا جان انہوں نے کہا تھا کہ وقت ملے تو مدینے آنا، ہمارے گھر کی مہمانی دیکھنا، کہ یہ خاندان اہل بیت کے گھرانے کا وصول دیکھنا، کہ خاندان اہل بیت کا گھرانہ کس طرح مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت حر نے اتنا سنا تھا تو آپ کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ آپ نے کہا بیٹی جانتے ہو وہ کون ہے؟ بان جانتے ہو وہ کون ہے؟ پہچانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ میرے نبی کے نواسا امام حسین علیہ السلام کا خاندان ہے، وہ میرے نبی کا نواسا امام حسین علیہ السلام کا خاندان ہے، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی معافی کا کوئی سبب پیدا ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگ لوں جا کر۔ پانی میں نے بند کیا ہے، راستہ میں نے ان کا بند کیا ہے، لیکن میں کس طرح ان سے معافی مانگوں؟ تو بیٹی نے کہا تھا ابا جان، تم ایسا دل کے اندر نہ سوچو، اس لیے کہ وہ اتنے کریم ہے کہ جب دشمن کی بیٹی کو بالی دے سکتے ہیں تو وہ اتنے کریم ہے۔ تم وہاں جا کر تو دیکھو، اگر تم معافی کا سوال کرو گے تو تم معافی کا سوال کرنے کے لیے جیسے ہی قدموں کے اندر گرو گے، معافی کا سوال کرنا تمہارا کام ہے، اور تجھے معافی دے دینا یہ زہرا کا لانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کی آقا راستہ میں نے روکا تھا، پانی کے لیے پہرا میں نے لگایا تھا، آپ کا راستہ کو میں نے روکا تھا۔ آقا یہ غلام آج آپ کے قدموں میں حاضر ہے، آقا اس غلام کی خطا کو معاف فرما دیجئے۔ یہ غلام اب آپ کے قدموں پر اپنی عزیز ترین جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حر ہے، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حر، اب تک تو دنیا میں آزاد تھا، اب تک تو دنیا میں آزاد تھا، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، زہرا کو لالوں نے تجھے دنیا سے آزاد کیا بلکہ تجھے جہنم سے بھی آزاد فرما دیا۔ اب تک تو دنیا سے آزاد تھا، لیکن زہرا کے لالوں نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اے حر تو دونوں جہان میں آزاد ہے۔ عرض کی یہ غلام اپنی عزیز ترین جان کو اے امام حسین، اے میرے آقا آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حر کی اجازت لے کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی جنگ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، تو عمر ابن سعد نے دیکھا کہ حر کو کیا ہو گیا، حر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمر ابن سعد کا پورا لشکر، عمر ابن سعد کی پوری فوج حر کی طاقت کے بارے میں جانتی تھی کہ حر کتنے نوجوانوں سے لڑائی کر سکتا ہے، کتنے طاقتوروں سے لڑائی کر سکتا ہے۔ خاندان وہ فوج فوج کا ایک بچہ جانتا تھا کہ حر کے اندر کتنی طاقت ہے، حر کتنے شخصوں سے لڑائیاں کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کے لیے حر بھاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی میدان میں گئے، آپ نے مقابل تلاش کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی مقابلے میں آنے والا ہے، کوئی مجھ سے جنگ کرنے والا؟ حر نے جب اتنا کہا ہے تو حضرت حر کی یہ آواز سنی، یہ آواز جب حضرت حر کی یہ آواز عمر بن سعد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس نے کہا کہ حر مقابلہ تلاش کر رہا ہے، اب اس سے ہم اپنی بے وفائی کا مزہ چکھاتے ہیں کہ یہ ہم سے بے وفائی کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل گیا ہے۔ حر کے سامنے ڈبل پہلوانوں یعنی ڈبل سپاہیوں کو بھیجا گیا، ڈبل لشکروں کو بھیجا گیا۔ حر کے سامنے جو 20 کا لشکر تھا، 20 آدمیوں کا جتھا تھا، حر کے سامنے
सामने आया तो वहां 40 आदमियों का जत्था भेजा, 40 सिपाहियों का जत्था हुर से लड़ाई करने के लिए भेजा। लेकिन कमाल देखिए हुर की ताकत का, कमाल देखिए हुर की तलवार का। जैसे ही हजरत हुर के मुकाबले में ये लोग आए हैं, ये इतने सिपाही अमर इब्न साद ने भेजे हैं, सबको हजरत हुर ने फिर नार कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया है। हुर की तलवार गाजर मूली की तरह काट रही थी दुश्मनों को। तो हजरत हुर की ये तलवार को देखकर, हजरत हुर के ये कमालात को देखकर अमर इब्न साद ने कहा, हुर तुझे क्या हो गया है? जब हमारे लश्कर के अंदर मौजूद था, हमारे फौज के अंदर मौजूद था, तब इतनी ताकत तेरे अंदर मौजूद ना थी, लेकिन अब तुझे क्या हो गया है? जबल सिपाहियों को तुम्हारे से लड़ने के लिए भेजा गया है, तुम्हारे से मुकाबला करने के लिए भेजा गया है, लेकिन ये तुझे क्या हो गया? तूने सबको काट दिया है। ए हुर, ये तुझे क्या हो गया है? तो हजरत हुर ने जवाब दिया, इससे पहले कि अब तक मैं अमर इब्न साद के टुकड़ों पर पल रहा था, लेकिन अब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चौखट पर पल रहा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये गुलाम हजरत हुर रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, ए मेरे आका, अब तो आप मुझसे राजी हैं ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ए आका, अब तो आप मुझसे राजी हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए हुर, अब मैं तुझसे राजी हूँ। ए हुर, मैं क़यामत तक तुझसे राजी रहूँगा। तू जन्नत में चला जाएगा तब भी मैं तुझसे राजी रहूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हुर की जानिसारी है। फिर मैदान करबला से आवाज़ आती है कोई मुकाबले में आने वाला? हजरत हुर ने तलवार उठाई है, मुकाबले के लिए निकल पड़े। गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रहे थे। अचानक हजरत हुर पर तीरों का हमला किया जाता है। हुर जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत हुर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज लगाई है कि या इमाम, अपने हुर की खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर को मैदान जंग से उठाने के लिए गए हैं। हजरत हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा है, प्यारे इमाम ने हजरत हुर के चेहरे को देखा है। हजरत हुर ने जैसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है तो रूह कब से अंशरी से परवार कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये करबला का दर्दनाक मंजर, ये करबला की तपती हुई रेतीली जमीन का दर्दनाक मंजर जब नजरों के सामने से गुजरता है तो हजरत अली अकबर की प्यास याद आती है। वो अली अकबर जो 6 महीने का था, 6 महीने के अली असगर की प्यास को देखो, वह मछली की तरह तड़प रहा था। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस प्यास को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत अली की कुर्बानी पेश की, हजरत अली अकबर की कुर्बानी को पेश किया, हजरत अली असगर की कुर्बानी को पेश किया। नाना जान के दीन को बचाने के लिए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी को राह खुदा में पेश कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवान साथी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए एक पैगाम देकर गए कि ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारों के साए में नमाज इश्क को अदा कर कर दिखाया है। और एक हम मुसलमान है कि हमारी गर्दन सही सलामत है, हमारे हाथ सही सलामत है, हमारा जिस्म सही सलामत है, फिर भी हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गर्दनों पर किसकी तलवार लटक रही है? किसी की कोई तलवार हमारी गर्दनों पर नहीं लटक रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अगर